अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ शकील उद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 13 फरवरी है और 13 फरवरी की अगर हम बात करें तो मदर मीडिया, जी हाँ मदर मीडिया, जिसे कि हम रेडियो कहते हैं, रेडियो का आलमी दिन है। इस रेडियो के आलमी दिन के मौके पर ख़ास प्रोग्राम हमने आपके लिए प्लान किया है। गो के अब कुछ लोग ये समझते हैं कि रेडियो की अहमियत नहीं है, लेकिन अगर हम तरक्की पजीर ममालिक की जानिब देखें तो रेडियो की अहमियत उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आज हमने आपके लिए ख़ास तौर पर FM दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अकबर शहबाज, जो कि एक अपने ज़माने में तहलका रखते थे, तहलका मचा के रखते थे, अपनी आवाज़ के ज़रिए लोग उनकी गर्विदा थे, उनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। और रेडियो के आलमी दिन पर हम गुफ्तगू करेंगे और बातें करेंगे कि रेडियो क्या है, कैसा है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। अकबर शहबाज साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अकबर साहब, FM का दौर पाकिस्तान में जब शुरू हुआ तो एक तहलका मच गया। लोग देखना चाहते थे कि FM के RJs हैं कैसे, बोलते कैसे हैं, स्टाइल क्या है, आना जाना, बहुत मतलब एक शदीद किस्म की जो मोहब्बत थी वो लिसनर्स के साथ हुआ करती थी RJs की। तो कैसा देखते हैं आप उस ज़माने को रेडियो के हवाले से? मैं समझता हूँ कि वो ज़माना 95 का था जी, जबकि FM रेडियो आया पाकिस्तान में पहली बार प्राइवेट स्टेशन आया। 1948 से रेडियो पाकिस्तान का राज था। पाकिस्तान में एक ही रेडियो स्टेशन था, वो भी सरकारी था जी। और अपने तौर पर बड़े अच्छे लोग थे उसके अंदर, काबिल लोग थे, क्योंकि एक ही स्टेशन पर इतने वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स करना ये भी एक बहुत बड़ा काम था। कमाल की बात, तो उन्होंने संभाल लिया। लेकिन वो चूँकि वही जो सरकारी था, इसलिए सरकार की बात ज़्यादा होती थी। सरकार की बात, प्लस ये कि उसमें डोमिनेशन तो वही मेन था ना, कि जो हुकूमत कहेगी वही होगा। बिल्कुल, पॉलिसीज होती हैं अपनी। अच्छा, जब FM आ गया तो फिर एक आज़ाद माहौल मिला RJs को। FM आया तो FM का मकसद ये था कि प्राइवेट स्टेशन होगा, और हम जो RJs को उस वक्त मुझे याद है कि मैं रेडियो पाकिस्तान में भी प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, इंग्लिश प्रोग्राम्स करता था वेस्टर्न म्यूज़िक के जी। तो मुझे ये बड़े अच्छा मुझे झलक मिल गई थी रेडियो पाकिस्तान में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो बिग बॉस होता है, और RJs जो होते हैं वो जैसा सारे RJs बिल्कुल जैसा वो कहेगा वैसे उनको बात करनी, प्रोड्यूसर की बात माननी है। और हमें वहाँ पर ये डर होता है कि जब हम बाहर निकलें तो प्रोड्यूसर खड़ा होगा कि आपने ये क्या बोल दिया था, आपने ये क्या बोल दिया, क्यों कहा, पॉलिसी के खिलाफ चला गया, या जरा सा ऊंच नीच पे हो जाए तो वो डर इतना होता था। ये फैक्ट है, ये हकीकत है जी। और फिर अपना जो प्रोड्यूसर्स थे उनका फिर रंग और अंदाज ही और अलग, और दबदबा ही अलग था। या बिल्कुल। तो इस वजह से ये हुआ कि रेडियो जो प्रेजेंटर जो होता है बेसिकली वो एक पर्सनैलिटी होता है। बिल्कुल। रेडियो दुनिया भर में रेडियो अनाउंसर नहीं कहते, रेडियो पर्सनैलिटी कहते हैं। बिल्कुल। कैसे वो, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, कैसे वो हंसता है, कैसे सीरियस होता है, कैसे गुफ्तगू करता है, वो उसका अपना अंदाज होता है, अपना अंदाज, हर एक का अपना अंदाज। सही फरमाया। हमारा तो मेरा स्कूल था रेडियो का, मैं सबसे पहला तो कहता था, पहला उसूल ये, बी योरसेल्फ। अकबर शहबाज दुनिया में एक ही हैं, शकील भाई एक दुनिया में एक ही हैं, तो कोई दूसरा नहीं है, तो यू हैव टू बी योरसेल्फ। आप शकील बन के, अकबर शहबाज बन के जो भी काम करेगा वो सारी उम्र वो एक ब्रांड बन जाएगा। बिल्कुल, ब्रांड बन जाएगा, आप 2 नंबर कोई होगा नहीं। तो ये चीज़ हमने सीखी और फिर हमने सिखाई भी और हमने अमल भी किया। ठीक। अच्छा अकबर साहब, रेडियो पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर रेडियो से तरबियत ली आपने, जैसा कहा कि एक रोब और दबदबा हुआ करता था, खिलाफ पॉलिसी कोई बात नहीं की जा सकती थी। इस सारी तरबियत में जब आप FM में दाखिल हुए तो फिर आपको कितना फ़ायदा हुआ, या आप समझते हैं कि आपको आज़ादी मिल गई बोलने की? बेसिकली तरबियत तो मैंने रेडियो पाकिस्तान से नहीं ली थी, मैंने अमेरिका से मैं पढ़ा हुआ हूँ। ठीक। मैंने मास कम्युनिकेशंस की डिग्री थी अपनी जवानी में। तो उसके बाद फिर मैंने वहीं पर उसी ज़माने में मैंने ब्रॉडकास्टिंग का एक कोर्स भी किया 1 साल का, जो कि मुझे बहुत काम आया FM पर।
تو جب 95 میں FM ریڈیو آیا تو مجھے موقع ملا FM ریڈیو جانے کا. میں نے کہا بھائی میں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں, مجھے چانس دے دیں. تو وہاں پر آصف غزالی صاحب ایک تھے جو کہ روح رواں جسے کہتے ہیں, اور جو سب کچھ تھے. یہ جب پرائیویٹ FM کا آغاز ہوا تب کی بات ہے یہ؟ ٹھیک ہے. پہلا پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن FM 100 تھا. اور آصف غزالی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ میں کریڈٹ دیتا ہوں. بالکل, انہوں نے پاکستان میں یہ ریڈیو کا اسٹینڈرڈ بنایا. ٹھیک ہے, انٹروڈیوس تو کرایا ہی تھا, ایک معیار بنایا. وہ معیار جو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو وہ معیار پھر وہ ریڈیو پاکستان ہی رہتا. جو ایک طریقہ کار تھا, اسی طریقے سے ساری چیزیں چلتی رہتی. انہوں نے سب سے پہلے تو ہمیں کہا کہ یو آر اکبر شہباز, بی یور سیلف. اور جب بھی آپ کام کریں گے آپ اپنی پرسنالٹی ہے, 3 گھنٹے کا پروگرام کریں گے آپ, اور آپ اپنا رنگ دکھائیں گے, اور کسی کا کوئی کاپی نہیں کریں گے آپ کسی کو, جو کہ میں پہلے ہی سیکھ کر آیا تھا. مجھے پتا ہے کہ یہ چیز ریڈیو پر کوئی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر آپ کسی اور کی نقل کاپی کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا اسٹائل اپنانا, وہ نیچرلی اپنایا, تو اسی وجہ سے آپ ہر عمر میں چل سکتے ہیں. آج بھی اکبر شہباز ریمینز اکبر شہباز. بالکل, تو یہ فائدہ ہے, اور ہم نے اس کو بہت انجوائے کیا, ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہم نے بات. ٹھیک, تو اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے آپ نے ایک طویل وقت گزارا, پڑھا ریڈیو کو, اور پھر پروگرامز بھی کیے, RJ کی حیثیت سے آپ نے اسٹیشنز پر کام کیا, پھر نئے اسٹیشنز بنانے کا تجربہ یا وہاں کام کرنے کا تجربہ بھی آپ کو رہا. تو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اب ریڈیو جو ہے کیا پیچھے کی طرف جا رہا ہے یا ریڈیو مزید آگے کی طرف بڑھ رہا ہے؟ میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو ریڈیو پہلے شروع ہوا تھا FM 100, جس نے بڑا نام کیا اور ایک معیار قائم کر دیا FM کی دنیا میں, بالکل پاکستان کے اندر, تو وہ ریڈیو بھی ترقی نہیں کر سکا آج. وہ بھی وہیں کا وہیں ہے. جب میں ہمیشہ مذاق کرتا ہوں کہ وہ اس کا انجن چلا گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, آصف غزالی صاحب چلے گئے, وہ گلائڈر جہاز چل رہا ہے بغیر انجن کے. اس لیے میں برائی نہیں کر رہا ہوں اس میں. یہ اپنے ملک کے FM کا معیار ٹھیک کرنے کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ معیار بڑھنا چاہیے, ہمیں اچھے لوگوں کو آگے لانا چاہیے, جو لوگ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, ریڈیو کا اسٹینڈرڈ امپروو ہونا چاہیے, معیار بڑھا نہیں. اسی وجہ سے وہ دیکھیں اب اس کے حالات, ریڈیو کے شروع میں تھوڑی بہت جو پذیرائی تھی وہ اب ختم ہو گئی. کیا سمجھتے ہیں, کیا سوشل میڈیا کا بھی اس میں قصور ہے؟ سوشل میڈیا سے تو ریڈیو میں بوسٹ ملنا چاہیے, اس میں سوشل میڈیا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ جب ہم آج واٹس ایپ ہے, یوٹیوب ہے, اور دیگر اس طرح کے جو ٹویٹر ہو گیا, اس طرح کی چیزیں جب آج ہم یوز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس, حالانکہ موبائل میں ریڈیو بھی ہے ہمارے پاس, لیکن جو دیکھنا لائیو شو جب جہاں بھی ہوگا, چاہے وہ فیس بک پر ہو, چاہے وہ انٹرنیٹ پر, لائیو شوز تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں نا. آج بھی اسٹیشنز بنے ہوئے ریڈیو کے جو کہ انٹرنیٹ کے ریڈیو اسٹیشن چل رہے ہیں, لیکن کوالٹی ہو تو بات ہے. ٹھیک, اور دوسرا یہ کہ بزنس وائز اس پہ دھیان نہیں دیا گیا ہے. نہ جانے کیوں, کئی وجوہات ہیں اس کی, لیکن میرا آبزرویشن ہے کہ ہمیں کوئی ٹیلنٹڈ مارکیٹنگ پیپل بھی نہیں ملے ہمیں ریڈیو پر, اور اس طرح سے پروڈیوسرز نہیں ملے, ورنہ ریڈیو ترقی کر جاتا آگے. FM جو ہے کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جب آپ نے ریڈیو پاکستان سے, میں یہ کہوں گا کہ ہجرت کی FM کی دنیا میں, تو رسپانس کیسا ملا؟ یہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تہلکہ مچ گیا, FM 100 آ گیا, پھر اور مزید FMs آ گئے. ریڈیو پاکستان, میں ریڈیو سے لنک تھا کہ میں انگلش پروگرام کرتا تھا. مجھے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں جو ریڈیو ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے, کیا ہے. حالانکہ میں اس میں زیادہ انوالو نہیں تھا. کچھ پروڈیوسرز میرے دوست بن گئے تھے, تو مجھے جانے کا موقع ملا اور میں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو جب FM ریڈیو پر, جب FM پر آیا میں, تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمیں تو RJs کو آزادی ملی بولنے کی, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ خود پروڈیوسر ہیں 3 گھنٹے کے لیے, آپ پروڈیوسر ہیں, آپ شوز کریں, آپ جو بولنا ہے بولیں, اپنی پرسنالٹی کا اظہار کریں, جو ہم نے بھرپور انداز میں کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا. بولنے کی آزادی تھی, آزادی تھی. اسی وجہ سے تو ایک لوگ
قریب آتے ہیں, لوگوں کا رسپانس, پیپل وانٹ ٹو لسن کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹلی آپ آزادی سے بات کر رہے ہیں. تو لوگ ہمیں دیکھو سماج کی اتنی طاقت ہے کہ لوگ ہمیں سن کے بتا دیتے ہیں کہ اکبر شہباز کا مزاج کیسا ہے, آج موڈ کیسا ہے, یہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے, یہ کس طرح کا آدمی ہے, یہ قوم کو یہ اپنی پیٹریوٹک ہے, یہ دیندار ہے کہ نہیں, یہ کس طرح کا سینس آف ہیومر کیا ہے, سن کے بتا دیں. ٹھیک. اچھا, جب پروگرام کرنے کا آغاز کیا آپ نے ایف ایم پر, اس وقت کیا تیاری کس طرح کی ہوا کرتی تھی کہ 3 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا اگر آپ نے شو کرنا ہے تو اس کے لیے کیا تیاری ہوتی تھی کہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ جی میں نے آج یہ ٹاپک رکھنا ہے, یہ سانگس چلانے ہیں, اس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ دیکھیں اب شروع کی بات ہے تو شروع میں تو تیاری یہ تھی کہ اپنا جو کہتے ہیں نا جو گھبراہٹ کو کیسے کم کیا جائے, کہ کوئی بھی ہو ایکسائٹمنٹ ایک نروسنس ہوتی ہے پہلی بار آن ایئر جانے کی جو ہوتی ہے, میرے میں بھی ہوتی ہے, ہر ایک میں ہوتی ہے. حالانکہ میں نے یہ سیکھا ہوا تھا, پڑھا ہوا تھا, میں نے امریکہ میں انگلش میں سب کچھ کیا ہوا تھا, اب مجھے یہاں پر اردو میں کرنا پڑا. تو تھوڑے دن ایسا میں بیسیکلی انگلش پروگرام کرنے کے لیے گیا تو مجھے ہمارے باس آصف غزالی صاحب نے کہا کہ نہیں آپ نے اردو میں پروگرام کرنا. میں کہا میں اردو نہیں کر سکوں گا, سوری. کیونکہ میں کہا کیوں؟ میں کہا میری ٹریننگ جو ہے وہ انگلش میں ہوئی ہے, مجھے نہیں پتہ میں بول بھی سکوں گا کہ نہیں. پھر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, وہ بہرانے میں ماہر تھے, ہی واز اے گریٹ پروڈیوسر, کام لینا جانتے تھے. وہ پہچانتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے اس وقت گھبرا رہا ہے لیکن یہ اس میں ٹیلنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ آپ اسٹارٹ اردو میں کر دیں, پھر بیچ میں انگریزی, اس کے بعد انگلش میں ہو جائیں. تو وہ بہلا لیا انہوں نے. میں کہا چلو یہ تو اچھی بات, آپ باتوں میں آ گئے. یہ ہوا آ گیا, اور میں نے اردو میں اسٹارٹ کر کے پھر اس کے بعد انگلش. اس زمانے میں تو ریڈیو کی ہر بات اخباروں میں آتی تھی نا, بالکل, کہ یہ کیا پروگرام ہے, لوگ کرنگی میں لانڈی میں سن رہے ہیں اور یہ انگریزی بول رہا ہے, اکبر شہباز انگریزی کی بولتا ہے, یہ اس کو بولیں کہ اردو بولا کرے. ٹھیک. اور مجھے تو ایک آدھ دفعہ ایکچولی میں گیا ہوا تھا جنگ کے آفس میں کسی کام سے, وہاں پر مجھے کیفیٹیریا میں ایک صاحب نے کہا کہ جب پتہ چلا تو انہوں نے آ کے یہی بات کی کہ آپ اردو کیوں نہیں بولتے, انگلش کیوں بولتے ہیں, آپ کے لوگ کرنگی میں سن رہے ہیں, ادھر سن رہے ہیں. تو میں نے کہا میں انشاءاللہ کوشش کروں. اچھا, اسٹائل کیا ہوتا تھا جب پروگرام آپ نے شروع کیا پہلی مرتبہ یا سیکنڈ ٹائم, تو کیا طریقہ کیا رکھا, کس طرح؟ ظاہر آپ پروگرام تو کر چکے تھے ریڈیو پہ. جی میں پروگرام ریڈیو انگلش کا کر چکا تھا. ہاں, جب آپ اردو پروگرام کی طرف آئے ایف ایم میں تو پھر آپ کا کیا اسٹائل ہوتا تھا؟ ذرا میں ہی چاہوں گا کہ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں لوگ وہ ایک تھوڑا سا ذرا پرانا والا اکبر شہباز ذرا سنیں اور دیکھیں. نہیں, اسٹائل کا کیا ہے, ہم نے بیسک رولز ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ہر ایک نے اپنے بنائے ہوتے ہیں, آر جے نے. اور ہم نے تو یہ سیکھا تھا کہ بھئی جب سٹارٹ کریں اوپننگ کریں. وہ اوپننگ میں چاہ رہا ہوں نا کہ وہ ذرا اسٹائل ذرا وہی چیز اوپننگ میں کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی جو کہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ 4-5 باتیں ہوتی ہیں, آپ نے بولنی ہوتی ہے, آپ کو اس کا جو سیکوینس چینج کر کے ہر بار آپ وہی باتیں کرتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے نئی بات شروع کر دی. شو اپنا نام, ٹائم. سر میں چاہ رہا ہوں مجھے کر کے دکھائیں, اسٹیشن کا نام. میں چاہ رہا ہوں مجھے کر کے بتائیں نا آپ کیسے کرتے تھے اسٹارٹ. میں کہوں گا کہ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. میں ہوں آپ کے ساتھ کا پریزنٹر اکبر شہباز. امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اور ہمارے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں رائزنگ کراچی. یہ پروگرام آپ سنتے ہیں میرے ساتھ منڈے سے لے کر تھرسڈے تک. ہم امید کرتے ہیں آج آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے. آج چلتے ہیں آج کے پروگرام کا پہلا نغمہ, علی حیدر کی آواز صرف اور صرف آپ کے لیے. زبردست. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو سامنے ریڈیو کی دوسری طرف جب سن رہا ہے بندہ, وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے. یہ ایسا ہونا چاہیے کہ as if you are talking to people. ڈائریکٹ کنیکشن ہو گیا نا آپ کا لسنر سے. صحیح بات ہے, ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایف ایم اسٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کیسا ہے یار جی, کون ہے یہ. حقیقت پہنچتے. ایسا بھی ہوا آپ کے ساتھ؟ ہاں, میں بڑا اچھا واقعہ تھا. ایک یہ ایف ایم یہاں پر پی سی ایچ ایس میں ایک بنگلور میں انہوں نے جب شفٹ کیا تو زمانے میں کچھ حالات اس طرح کے تھے کہ سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ تھا کراچی میں. تو میں صبح کا پروگرام کرتا تھا, میں 6:30 بجے پہنچتا تھا, 7 بجے شو ہوتا تھا. تو میں اپنی گاڑی سے اترا تو ایک صاحب جو ہیں وہ وہیں روڈ کراس کر کے میری طرف آئے تو انہوں نے اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈالا تو میرا گارڈ جو تھا نا وہ اس کے اوپر جھپٹ گیا.
मुझे कहा पता नहीं क्या करने वाला है, जेब में क्यों हाथ डाला। तो थोड़ी देर के लिए मैं भी ज़रा हिला ना कि बंदा आया मेरे पास और अपनी जेब में उसने हाथ डाला। तो वो बेसिकली वो ऑटोग्राफ बुक निकाली उसने जेब में से, मासूम सा बंदा था, बाद में हमारा दोस्त बन गया। अच्छा। तो मैंने उनको रोका, मैं कहा ये हमें साइन लेने के लिए आया है, जो ऑटोग्राफ लेना। तो ऐसे होता है, ऐसा भी हुआ, ये हकीकत है, फैक्ट है। रेडियो की तरक्की क्या अब तजर्बाकार लोगों की वजह से नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे इस पर? तजर्बाकार गुड क्वेश्चन। तजर्बाकार लोग जो हैं बहुत हैं यहाँ पर। देखें ना 95 से रेडियो आया हुआ है, हमने भी खुद भी प्रोग्राम्स किए, हमने लोगों को भी सिखाया, बहुत से लोग आए गए, लेकिन एक इनसिक्योरिटी है रेडियो में। आप जाते हैं जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स में, अगर आप सीनियर, मैं किसी का था, मैं कंट्रोलर प्रोग्राम्स था, मैं स्टेशन मैनेजर था 103 में, मैं आरजे था 20 साल से, अमेरिका से पढ़ के आया हूँ। तो वो एक बैक स्टेप चले जाते हैं, कहते हैं अरे हम आपको बताएंगे। अब ये लोग अपनी इनसिक्योर फील करते हैं, नुकसान उनका ही है, हमारा नहीं है। रेडियो के आलमी दिन पे क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे सुनने और देखने वालों के लिए? रेडियो जो है अच्छा मीडियम है, और ये देखें ना दुनिया भर में इसको अप्रिशिएट किया जाता है। लोग सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, इनका साथी होता है रेडियो। वहाँ पर यूरोप में, अमेरिका में, जापान में लोग जो हैं अपने साथी समझते हैं, सुबह गाड़ी में बैठते, बल्कि सुबह उठते ही वो लोग रेडियो ऑन कर देते हैं, ये तो फैक्ट है। बिल्कुल। तो ये जहाँ भी निकलते हैं अपना साथी ही समझते हैं, क्योंकि दे आर लिसनिंग टू दी आरजे, गाने सुन रहे हैं, एंजॉय करें, ये एक रिवाज है। लेकिन हमारे यहाँ ज़रा सा प्रॉब्लम है कि ना ट्रैफिक इतनी पुरसुकून है कि हम रेडियो से तवज्जो दें, ना ऐसा कुछ है। ऑड्स बड़े वो हैं, और ना ही अच्छे प्रेजेंटर्स हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब प्रोड्यूसर नहीं होंगे अच्छे तो आरजेस कहाँ से? आरजेस भी अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अकबर शहबाज साहब के, आप तशरीफ लाए और रेडियो के आलमी दिन के ऊपर आपने गुफ्तगू की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, रेडियो का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 44,000 से ज़ायद रेडियो स्टेशंस हैं। आप इस वक्त ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सरकारी मीडिया है उसका जो हाल है, उस हवाले से सिर्फ हम यही कहेंगे कि आज रेडियो को तवज्जो की ज़रूरत है, खा वो सरकारी रेडियो हो या FM स्टेशंस हों। अगर हम आज इन पर तवज्जो देंगे तो रेडियो यकीनी तौर पर हमारा देर तक ज़िंदा रहेगा। इसी के साथ शकीलुद्दीन और फ्रीडम न्यूज़ की पूरी मीडिया टीम को इजाज़त दीजिए। लाने के बाद